domestic violence, ठीक है, in their lifetime, whether physical, sexual, verbal, emotional, financial. یہ ہمارے یہاں ایسا ہے نا پاکستان میں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار ہمارے ماں باپ نے بھی یہی کیا تھا. شوہر اپنی بیویوں کو اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کوئی نیا بچہ تو نہیں پیدا کر رہی، نہ سب نے کیا ہے. پیشنٹس کو پہلے ہی وزٹ میں کہتی ہوں یہ آپ کے رسک فیکٹرز ہیں، یہ آپ کی چیزیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھتے. پھر جب بچہ فوت ہوتا ہے یا مدر کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ پھر مجھے کال کر کے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ویری آج سوسائڈ ہو جاتے ہیں، ہوموسائڈ ہو جاتے ہیں، لوگ بچے مار دیتے ہیں. استغفار. ہماری سیلیبریٹیز ہیں، پاکستانی ایکٹریس ہیں سروت گیلانی، انہوں نے خود بتایا تھا ایک شو میں بیٹھ کے کہ میں ایسا فیل کرتی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے بچے کو ماروں. میرے اپنا جو بیٹا ہے وہ اس کی دفعہ میں مجھے ایسا ہوتا تھا کہ بس میں نے پریگننسی ہو گئی میری، اب اس کو کوئی اور سنبھال. اگر ایک بیٹی اپنی ماں کو جا کے بتاتی ہے کہ ماما مجھے یہ پرابلم ہے، تو مدر وڈ سے کہ گائناکالوجسٹ کے پاس ابھی کیا جانے کی ضرورت ہے آپ کو. لائک یہ جو سوچ ہے نا کہ نہیں بس صرف شادی شدہ عورتیں ہی جا سکتی ہیں، بھائی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو PCOS ہے، PMS ہے، اینڈومیٹروسس ہے، یہ سب کیسے لنک ہے آپس میں؟ دیکھیں جو PCOS ہے اس کا تو ڈائریکٹلی لنک آپ کے اسٹریس لیول سے. ایک بیوٹی اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ آپ سلم اسمارٹ ہو. اس میں کیا ہو جاتا ہے، لڑکیاں جب آتی ہیں فرسٹ پریگننسی میں، وہ فرسٹ پریگننسی سے انیمک ہوتی ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے. لیکن کنسیو کرنے سے پہلے ایک کپل کو کیا کیئر کرنی چاہیے ایک دوسرے کی؟ کپل کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اچھے سوسائٹیز میں، اچھے کنٹریز میں یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ کی تھیلیسیمیا جینیٹک کاؤنسلنگ ہوتی ہے. جو لڑکیاں ہیں وہ کیریئر اورینٹڈ کیوں ہیں، ٹھیک ہے. اسی پہ میں سوچ رہی تھی کہ جو قوم لوط تھی وہ کیوں بنی تھی، کیونکہ ان کی وومنس کے اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھے، وہ مرد ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تھے. ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. دس از رابعہ شاہد اینڈ یو آر واچنگ اس آن ڈسکور پاکستان. آج کے شو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نگہت افروز نے. شی از اے گائناکالوجسٹ. السلام علیکم ڈاکٹر نگہت. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر نگہت، آج کے شو میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں نا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے. ویسے تو ہم خواتین سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، بی اٹ PCOS اور اینڈومیٹروسس، پریگنینسی کے ایون بہت سارے ایشوز ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر بات ہی نہیں کی جاتی ہے، ٹیبو سمجھا جاتا ہے. لیکن آج جو میں بات کرنے جا رہی ہوں نا، یہ ایک ایسی بات ہے جو ایک گھر سے شروع ہوتی ہے. ایک عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے، سب سے پہلی بات تو اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو چار دیواری میں چھپا دیا جاتا ہے. سوسائٹی کا ایک یہ نارم ہے، شاید یہ سوچ ایسی ہے کہ نہیں بھائی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. تو سب سے پہلے اس کو کلیئر کریں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا کتنا ضروری ہے. دیکھیں جس طرح آپ ہر چیز کے لیے ہیلپ سیک کرتے ہیں تو میڈیکل کوئی بھی پرابلم ہو، ایون آپ کی چھوٹی سی آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ بات آگے جا کے بہت بڑی ہو جائے یا فردر کمپلیکیشن میں جائے، تو آپ کو اس کو ایٹ دی انیشیل لیول آپ کو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور میڈیکل ہیلپ سیک کرنی چاہیے. اور فوراً آپ کو ٹرینڈ گائناکالوجسٹ جو ہیں ان کے پاس جا کے ایک تو پراپر ہسٹری، آپ کا پراپر ایگزامینیشن. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوں اپنی، جیسے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر ایک دم ہائی نکلتا ہے، آپ کو گھر میں نہیں پتہ چلتا، یا اگر آپ رینڈم شوگر کرواتے ہیں تو آپ کو ڈائبٹیز نکلتی ہے یا سرٹن ایک ہائر لیول پر آتی ہے جس کو گلائسیمک ان کنٹرول کہا جاتا ہے. تو اس میں وہ ساری چیزیں آپ کو ارلی اپنی کنڈیشن سیک کرنے میں لگتی ہیں. آپ کا بلڈ پریشر آیا ہوتا ہے، آپ کو صرف یہ لگ رہا ہے تو مجھے چکر آ رہے ہیں یا میرا سر میں درد ہو رہا ہے، ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. اچھا یہ جو PCOS ہے، PMS ہے، اینڈومیٹروسس ہے، یہ سب کیسے لنک ہے آپس میں؟ دیکھیں جو PCOS ہے اس کا تو ڈائریکٹلی لنک آپ کے اسٹریس لیول سے بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جو بایو کلاک سے بھی، آپ زیادہ سو رہے ہیں کم سو رہے ہیں. دوسرا آپ کی اوبیسٹی سے بھی ہے کہ آپ جنک فوڈ، اسٹریس میں آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، ٹھیک. آپ کی سلیپ ڈسٹربینس، آپ کو کام کرنا ہے، آپ رات میں 3 بجے تک کام کر رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں بیکاز یو ہیو ٹو سروائیو اینڈ اٹ وڈ لیڈ ٹو دی PCOS. PCOS ایک چیز نہیں، PCOS سرٹن آپ کا اس میں بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، آپ کا اس کا کولیسٹرول بھی ہائی ہوتا ہے، آپ کی اووریز ان سب کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے تو وہ PCOS میں چینج ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا یہ جو PMS ہے، اینڈومیٹروسس ہے، PMS تو ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آپ کے اسٹریس سے. آپ کا جو ہیپی ہارمون نہیں ریلیز ہو رہا، آپ کو آل دا ٹائم 24 آورز آپ کا اسٹریس ہارمون ریلیز ہو رہا ہے تو وہ PMS پہ لیڈ کر جاتا ہے. PMS میں سب سے پہلے ہم اس کو ڈائری دیتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈائری بنانی ہے کہ آپ کو کب کب یہ سمٹمس ہو رہے ہیں، جس میں ایگریشن، انزائٹی یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور سلیپ لیسنس زیادہ ہوتی ہے. آپ کا کانسنٹریشن نہیں ہوتی ہے اپنے کام پہ، چاہے وہ گھر کا کام ہو چاہے وہ باہر کا کام ہو. دا کوالٹی آف لائف اٹ بین ڈیکریزڈ. اچھا یہ جو PMS ہے، PCOS ہے، اینڈومیٹروسس ہے، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، ڈسکشن چلتی رہتی ہیں. لیکن میں اس ایسے مسئلے پر بات کرنا چاہ رہی ہوں جس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. فار ایگزامپل جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہے، اس کو جس کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اس اسٹارٹ میں وہ اس کو نہیں ملتی ہے. ایون پہلے سے بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور لڑکیاں بالکل کیئر نہیں کرتی ہیں اپنی. ایون ان کے سراؤنڈنگس میں بھی ان کے لوگ جو ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، ہسبینڈ ہوتا ہے، ان کی ساس
آفیسر وہ بھی کیئر نہیں کرتے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں اس کو بالکل انیشیل لے کے چلتی ہوں, ٹھیک ہے. ہمارا ایک بیوٹی اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ آپ سلم اسمارٹ ہو. اس میں کیا ہو جاتا ہے, لڑکیاں جب آتی ہیں فرسٹ پریگنینسی میں, وہ فرسٹ پریگنینسی سے انیمک ہوتی ہیں, خون کی کمی ہوتی ہے, نیوٹریشنس نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, بیکاز ان کو ایک سوسائٹی نارمس کو میٹ کرنا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کہ وہ گھر نہیں بسا سکیں گی یا نہیں, تو دے بین انیشیلی وہ اسٹریسڈ ہوتی ہیں, ماں باپ کے گھر سے وہ اسٹریسڈ ہوتی ہیں کہ جی مجھے یہ پیرامیٹرز ہوں گے تو آئی ول بی اے گڈ بہو اور گڈ تھنگ, اور مجھے وہ رسپیکٹ ملے گی. بیسکلی رسپیکٹ چاہتا ہے, ہر کوئی رسپیکٹ چاہتا ہے. تو جب وہ یہ سب چیزیں لے کے آئیں گی, جب وہ فرسٹ پریگنینسی پہ ہی ہر چیز پہ ڈکریز ہوگی, تو وہ اس کے نہ وہ ہیلدی بیبی کر سکتی ہے, وہ خود اپنی ہیلتھ نہیں کر سکتی. فردر وہ اور کمپلیکیشن جو اس کو نیچرلی کمپلیکیشن ہونی جینیٹکلی, وہ انہینس ہو جائیں گی, پلس ہو جائیں گی, ایڈٹ ہو جائیں گی. دوسرا سائیکولوجیکل اسٹریس اس کو بہت دیا جاتا ہے. اس کو یہ نہیں کیا جاتا کہ ایک پریگنینسی, اگر آپ باہر دیکھیں جو ہم جیو سوسائٹی کو بہت کرتے ہیں, وہاں پہ جو ایک پریگننٹ وومن ہے اس کو ایک ایسا کر کے جانا چاہ رہا ہے کہ یہ ہماری جنریشنس چلا رہی ہے. یو آر ناٹ گیونگ اپ برتھ, یو آر گیونگ جنریشن. آپ کا ایک بچہ وہ جنریشن ہے, اٹس ناٹ اے سنگل چائلڈ, اٹس بین ٹیکنگ کہ آپ ایک کمیونٹی ڈیولپ کر رہے ہو. تو ہماری وہ سوچ نہیں ہے کہ بس وہ ہم نے ایسے بچے جنے دیکھیں, ہر ایک ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے, ہر ایک کو شوگر نہیں ہوتی, ہر ایک کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا, ہر ایک کو کینسر نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی جو ہے نا بڑوں میں یہ چیز نہیں ہوئی اور اس کو ہو گئی, تو اس میں اس کا ٹیبو تو نہیں ہے, وہ بھی تو اپنی وہ کمپلیکیشن فیس کر رہی ہے نا. اس کو آپ اور اسٹریس دیں گے تو جو وہ نیچرلی کوپ اپ کر رہی تھی اس کی وہ ایبلٹی بھی ختم کر رہے ہیں. پریگنینسی کتنا رسک بڑھ جاتا ہے ان ساری بیماریوں کا؟ دیکھیں ڈیورنگ پریگنینسی جو بھی فرسٹ پریگنینسی از آلویز ٹیکنگ ایز اے ہائی رسک پریگنینسی. اسی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, اسی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو شوگر ہو سکتی ہے, اسی میں آپ کو پتہ چلے گا بریسٹ کینسرز آر بینگ ڈائگنوزڈ ان دا فرسٹ پریگنینسی اور سیکنڈ پریگنینسی ان دا پریگننٹ وومن, بیکاز اس سے پہلے وہ ایویلویشن کراتی نہیں ہے. تو جو سب سے کامن جو ہمارا کینسر ہے پریگنینسی میں وہ بریسٹ کینسر ہے, بیکاز اٹس بین ڈائگنوزڈ. اور یہ جب سمٹمس پروڈیوس کرتا ہے جب یہ اسٹیج 2 سے ابو ہو جاتا ہے, تو اسٹیج 1 پہ اگر کسی کا یہ ڈائگنوز ہوتا ہے وہ ارلی ہیل ہو جاتا ہے, اور وہ پریگنینسی میں اب سرٹن ایک وومن کو ڈائگنوز ہو گیا, وہ پریگنینسی کا اسٹریس بھی لے رہی ہے باڈی, اور اب وہ دوسرا اسٹریس, اب اس کو آپ کی ہیلپ چاہیے. لیکن وہاں پہ اسٹگمیٹا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں اس کو ایسا ہو گیا, ہم اس کو ریپلیس نہیں, ہم اس کو گرو کریں گے, ہم ریپلیس نہیں کریں گے, ہم اسی کو بیٹر کر دیں گے. یہ سوچ نہیں, یہ سوچ تو بالکل ڈیفینیٹلی آپ نے ٹھیک بات کی ہے, ایسی سوچ بالکل نہیں ہے. لیکن کنسیو کرنے سے پہلے ایک کپل کو کیا کیئر کرنی چاہیے ایک دوسرے کی؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی, بہت اچھی بات کی. جو آپ دیکھیں کپل کاؤنسلنگ ہوتی ہے اچھے سوسائٹیز میں, اچھے کنٹریز میں, یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ کی تھیلیسیمیا جینیٹک کاؤنسلنگ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی جو فیملی میرجز ہے, کنسینجس میرج ہے, اس میں اگر آپ کی تھیلیسیمیا, آپ جا کے دیکھیں ہمارا تھیلیسیمیا کتنا لوڈ ہے, کتنا بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر سے گزر رہا ہے, اس کو ویکلی 2 to 3 ٹرانسفیوژن ہوتے ہیں سروائیو کے لیے. پھر آئرن اوور لوڈ ہو رہا ہے, اس کا فیس ڈسفگر ہو رہا ہے, ہارٹ میں اس کا آئرن ڈپازٹ ہو رہا ہے. سمپل آپ شادی سے پہلے اپنا جو اسکرین ہے ساری, ایک تو HIV اسکرین ہونی چاہیے. آپ کی جینیٹک کاؤنسلنگ میں اگر آپ کا پیئر فیملی سے ہے تھیلیسیمیا, آپ کی ضرور اسکریننگ ہونی چاہیے. دوسرا, اگر آپ کا ہیموگلوبن کم آ رہا ہے تو میں تو یہی سجیسٹ کرتی ہوں آپ سیرم فیریٹن کے بعد آپ اپنا HB الیکٹروفورسز ضرور کرائیں. سکل سیل ڈیزیز بھی کامن ہے, جو آپ کو پریگنینسی میں کمپلیکیشن ہو رہی ہے, آپ اس کو پہلے, جس کو ہم پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ کہتے ہیں, کہ ایک کپل آیا وہ کہتا ہے ہم اب پریگنینسی میں انشاءاللہ جائیں گے, تو کیونکہ یہ تو نیچرل کنسیپشن ہے, اس سے پہلے وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس سے پہلے سرٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بیسک ہیلتھ ٹیسٹ ہیں سب کے ہونے چاہیے, تو وہ ضرور کرانے چاہیے. اچھا, جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی ہے ان تمام ٹیسٹ وغیرہ کی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو اتنا نالج ہی نہیں ہے, اتنی گائیڈنس ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ یہ سب کروانا بھی چاہیے. وہ یہ سب نگلیکٹ کرتے ہیں کہ خرچہ ہوگا, لیکن جو اس کے بعد خرچہ ہوتا ہے وہ پھر تب پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ ہم نے پہلے کیا ہوتا اور اب ہم اس سے بچ جاتے. یہ والی بہت اچھی مختلف بیماریاں بچوں کو بھی لگتی ہیں اور پھر ماں کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. بہت افیکٹ. یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ کے ساتھ خرچہ ایک تو ہوتا ہے, لیکن اس کا آپ کو آؤٹ پٹ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ ایک خرچہ کرتے ہیں, اس کا آپ کو اچھا آؤٹ پٹ ملے, یو آر ہیپی. جب آپ یہ پری کنسیپشنل آپ کریں گے تو اس کا آپ کو آؤٹ پٹ ہمیشہ اچھا ملے گا, کیونکہ آپ سرٹن رسک فیکٹر کر دیں گے. ٹھیک, اس میں ٹیبو نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کے تھیلیسیمیا ٹریٹ دونوں پارٹنر میں آ رہے ہیں تو آپ شادی نہ کریں, یہ غلط بات ہے. اس میں ریلیجن کو نہیں لانا چاہیے, بیکاز ریلیجن آلویز وانٹ یو ٹو بی اے ہیپی ان لائف. بالکل ایسا ہر ریلیجن, اسلام بھی آپ کو کہتا ہے کہ اپنی زندگی آسان کرو, اور
اپنی زندگی کو بہتر بناؤ. ٹھیک ہے, تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. یعنی یہ کوٹس جو ہیں یہ ریئل کوٹس ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو. اگر آپ یہ کاؤنسلنگ کریں گے تو آپ آگے, اور ایک جو بچے ہیں اس کی بیماری ماں باپ کے لیے نہیں دیکھی, ماں باپ سے نہیں دیکھی جاتی. ٹھیک ہے, اب ان کا پیسہ بھی لگ رہا ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ تھیلیسیمیا بیبی پہ اگر آپ کا پیسہ لگ رہا ہے لیکن اس بچے کا آؤٹ پٹ نہیں آ رہا, یہی چیز پہلے ہوتی تو آپ کے پاس آؤٹ پٹ اچھا ہوتا, آپ کے پاس سوچ ہوتی ہے ایک ڈفرینٹ وے میں اس کو حل کرنے کی. دیکھیں یہ ٹائم جو ہمارا ہے, اگر ہم ہیلدی نیشن آگے جائیں گے تو ہم ایز اے کمیونٹی بلڈ ہوں گے. اگر ہم یہ بیمار نیشن دیں گے تو ہم اور ویک ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر نے کہا کاؤنسلنگ کس کس فیکٹر میں بہت ضروری ہے ایک کپل کی. فار ایگزامپل پیرنٹنگ ہے, یا اس کے علاوہ بہت ساری, جب آپ پریگننٹ ہوتی ہے خاتون تو اس کو کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایک پریگننٹ سے پہلے جب آپ کی لڑکی ہے, بچی ہے, وہ شروع ہو رہی ہے پیوبرٹی سے, اس کو پتہ چلنا چاہیے, اس کو ایک ڈیٹیل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, اور یہ اسکول میں ٹیچرس کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر پیرنٹس اس طرح کیپیبل نہیں ہیں, وہ اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں, گھر میں یہ چیز نہیں ہے, وائی ناٹ ڈاکٹرز کمنگ فارورڈ. بالکل آنا چاہیے آپ کو. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایک لیکچر ڈاکٹر کا آپ ایک ویک میں اسائن کر لیں. بالکل, اور اٹ ول بینیفٹ مور, کیونکہ ایک ڈاکٹر سے بہتر میرا نہیں خیال ہے ایک عورت کو کوئی سمجھا سکتا ہے پریگنینسی کے بارے میں. بالکل. اگر آپ لٹرلی میرے پاس جو 16-17 ایئرس کی ریپروڈکٹیو ایج کی گرلز آتی ہیں, ان کو ہائیجین نہیں پتہ ہوتی, ان کو بیسک چیزیں نہیں پتہ ہوتی, جس کی وجہ سے وہ ملٹیپل ٹائم UTIs میں جاتی ہیں. اور ایز ایک اچھی ہے, ایک ہیلدی لڑکی ہے, اس کو ایک ہائیجین پتہ ہو جائے, اس کو چیزیں پتہ ہو جائیں. لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہیوی بلیڈنگ میں جا رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ نہیں اسی طرح ہوتا ہے, کیونکہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہ اینیمک ہو جاتی ہیں, ملٹیپل چیزیں اور شروع ہو جاتی ہیں ان کو. ٹھیک ہے, اب PCOS ہیں ان لڑکیوں کو, ٹھیک ہے آپ کے 3 months کے بعد آ رہے ہیں, اس کے بعد جب ان کی ہیئر گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے فیس پہ, ان کو ایکنی ہوتی ہے, وہ اوبیسٹی میں جاتی ہے, تو وہ آپ کی جس وقت شروع ہوا ہے اس وقت ہی اگر اس کو ٹریٹ کر دیا جائے تو یہ چیزیں آپ کا برڈن نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, نہ فائنینشیل برڈن ہوں گی, نہ اسٹریسفل. بعد میں بھی تو آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. ڈاکٹر نگہت یہاں پر میں کہوں گی کہ پیرنٹس کی غلطی ہے. ایک ماں جو ہوتی ہے نا, وہ اس سرٹن ایج میں جو 15-16 آپ نے بات کی ہے, اگر ایک بیٹی اپنی ماں کو جا کے بتاتی ہے کہ ماما مجھے یہ پرابلم ہے, تو مدر وڈ سے کہ گائناکالوجسٹ کے پاس ابھی کیا جانے کی ضرورت ہے آپ کو. لائک یہ جو سوچ ہے نا کہ نہیں بس صرف شادی شدہ عورتیں ہی جا سکتی ہیں, بھائی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں لڑکیوں کو, لیکن دے چوز ناٹ ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ جسٹ بیکاز آف فیئر. دیکھیں اب ایک تو ہم PCOS اور اس سے بات کرتے ہیں, ایک ہوتی ہے اوویرین سسٹ. ٹھیک ہے, ڈرمائڈ اوویرین سسٹ گرلز میں ہوتی ہے 16-17 پہ. اب وہ مدر اگر اس کو کہیں کہ اس کا آپریٹ ہونا ہے تو مدر شوڈ ٹیبو, او ہو بعد میں کیا کہیں گے, کسی چیز کا نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. کاؤنسلنگ اٹس, اور ٹیبو لڑکیوں پہ تو نہیں. دیکھیں آپ کی وومن ہیلدی ہوگی, آپ کی نیشن ہیلدی ہوگی. ٹیک اٹ ایز اے کہ یہ میری کمیونٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے, سوسائٹی ہم گرو کریں گے. ٹھیک ہے, جب میں اتنے نالجبل ہوئی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں عورت ہوں. بیکاز اگر میں مرد ہوتی, اگر آپ اور سوسائٹیز میں جائیں, انہیں اپنے بیبیز کے لیے کسی کو لینا پڑ رہا ہے, دے ڈونٹ ہیو دیئر یوٹرس. ٹھیک ہے, اور کیونکہ ہم IVF وغیرہ سے ہیں تو IVF میں ہمارے ملک میں تو خیر ڈونر اسپرم نہیں لے سکتے, لیکن باہر کی عورت کو ضرورت نہیں ہے اپنے بیبیز کو کیری کرنے کے لیے کسی مرد سے شادی کرنے کی. ٹھیک ہے, تو ایز اے وومن شی ہیز اے پارٹ کہ بھائی میرا بیبی ہے. ٹھیک, پر مین کو ایک عورت چاہیے اپنا بیبی کیری کرنے کے لیے. تو وومن کو جب پتہ چلے گا کہ یار میں اتنی ایکسپینسو ہوں, تو دا تھنگ شوڈ بی چینج, دا گیم شوڈ بی چینج. ایک یہ تو ڈاکٹر نگہت آپ کی بات ہے نا, ایز اے ڈاکٹر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آگے آنا چاہیے, آپ کو بات کرنا چاہیے, لیکن بہت ساری ڈاکٹرز ایون میل فیمیل دونوں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں. وہ ایک پیشنٹ کو ڈرا دیتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ چلو یہ سرجری ہو جانی ہے آپ کو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے, آپ کو یہ ہونا ہے, اسی وجہ سے آپ ٹھیک ہو گئے. تو سم ٹائمز لڑکیاں ڈر بھی جاتی ہیں, پیشنٹ ڈر جاتا ہے کہ یار ہم نے, ایک تو ایک افورڈیبلٹی کا ایشو آتا ہے, دوسرا وہ ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ نہیں وہ کانٹ گو تھرو سچ اے بگ پروسیس. تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے اس میں بہت اچھا جو لا ہے نا وہ ہے کہ ایلڈیکویٹ لا, کہ اگر ایک آپ کہیں مائنر بلو 18 اگر وہ نہیں ہے تو اس کا سینسیبل گارجین کون ہے جو ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے, اس سے ڈسکشن ہوتی ہے اور ساتھ اس کے ساتھ کانسنٹ کیا جاتا ہے ود دا بیسٹ انٹرسٹ کہ ہم اس انڈیویجول کو بیسٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جو اس کے آگے لائف میں پراپر ہے. اگر آپ ایک کینسر کو چھوڑ دیں تو وہ پوری باڈی کو کرے گا, لیکن اگر آپ اس کو نکال دیں, ٹریٹ کر دیں, تو پیشنٹ اور ہیومن شوڈ سروائیو. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کیا دے رہے ہیں, آپ اس کو ایک ہوپ دے رہے ہیں. اچھا, بہت سارے گھروں کا انوائرمنٹ بھی ایسا ہوتا ہے, تھوڑا ٹاکسک ہوتا ہے. ایک لڑکی جب شادی کر کے اس گھر میں جاتی ہے تو وہ ایک مینٹل ٹارچر سے گزری ہوتی ہے, ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کی لائف میں. پھر جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے پھر اس کو ڈومیسٹک وائلنس بھی سم ٹائم فیس کرنی پڑتی ہے, اور بہت سارے ایک ٹاکسک لائف وہ گزار رہی ہوتی ہے. تو اس کا اس کے بچے کی ہیلتھ پر اور اس کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ یہ آپ نے ربیہ, اٹس اے ویری گڈ کوشچن ان دس کمیونٹی. ٹھیک ہے, اس پہ تو آپ اگر 10 گھنٹے بھی بات کریں تو کم ہے. ٹھیک ہے, آپ کا اسٹریس فیکٹر لے کے وہ بچی گھر سے جا رہی ہے کہ تم نے شادی کرنی ہے, گھر بسانا ہے. دس شوڈ بی, اب میں پڑھ رہی تھی کہ آپ کا 80% ایوری پارٹنر شوڈ ٹیک پارٹ. 100% ٹوٹل ہے, بٹ ایوری پرسن ٹوک 80% ٹو بلڈ اپ دا ہوم. 80% اس کو ایفرٹس ڈالنی ہے کہ میرا گھر بسے. اٹس ناٹ اونلی اے وومن. دوسرا, آپ یہ سب کریں, ایک ڈومیسٹک وائلنس کی جو پریگننٹ ہو رہی ہے, جس کو وائلنس ہو رہا ہے, سائیکولوجیکل, ایموشنل, سیکچوئل اور فائنینشیل, یہ 4 جو ہیں یہ بگ ہیں, جس میں آپ کہتے ہیں جی گھر سے یہ مانگ لو, امی سے یہ مانگ لو, ابو سے یہ مانگ لو, پریشر. ٹھیک ہے, دس از آلسو اے وائلنس, بیکاز وہ اس کی سیلف رسپیکٹ, سیلف اسٹیم آپ ڈاؤن کر رہے ہیں, اس کو ورتھ لیس بنا رہے ہیں. ٹھیک, اب جب آپ نے یہ بات کی, اب وہ بیبی کیری کر رہی ہے. بیبی کا جو برین اسٹرکچر ہے, جس میں امائگڈالا, جس میں فیئر, فلائٹ, کہ ڈر, ہر وقت ڈر, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, فیئر, تو وہ اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, اب جب وہ بچہ نکلے گا تو وہ ہی اس کا ایریا ڈیولپ ہوگا, اور چائلڈ کین سینس کہ مدر میری رو رہی ہے. ریئلی ان فیٹس. ٹھیک ہے, 20 ویک سے وہ ہر ایموشن سمجھتا ہے. آپ اس کو بلائیں گے, وہ سنے گا, اسمائل دے گا. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ول بی نوٹڈ آن دا 3D الٹراساؤنڈ آلسو. اچھا, تو اے چائلڈ از اے ویری, وہ بھی انسان ہے نا اندر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہی اور شی. اب وہ جب نکلے گا, وہ بچہ ہر چیز سے ڈرے گا, اس میں انزائٹی زیادہ ہوگی, اس میں اینگر زیادہ ہوگا. ٹھیک, کیونکہ اس نے اسی طرح دیکھا. اچھا, ماں اس کی جو ریئیکٹ کر رہی ہے وہ اپنی ماں سے سیکھے گا, اپنے لڑکا ہے تو اپنے باپ سے سیکھے گا کہ مجھے چلانا ہے. ٹھیک ہے, لڑکی ہے تو وہ کہے گی مجھے مار کھانا ہے. The mother is a good example for the children. بالکل. تو ایک شوہر کی کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اسلام نے تو کیوں کہا ہے کہ آپ دونوں بلڈ کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے انٹرنل کرائسس سے گزری, اس کو وامٹ ہو رہی ہے, اس کا بلڈ پریشر آپ دیکھیں ارلی پریگنینسی میں 60 ڈائسٹولک جاتا ہے. اب 60 پہ ایک بندی کھڑی ہوئی ہے, معجزہ ہی ہے. معجزہ ہی ہے جو ہر کوئی ہم میں سے کھڑا ہوا, ہم بھی اپنے 50 تک ڈالتا ہے, اس میں جس میں وہ کولیپس کر سکتی ہے, اس میں وہ آپ کے ڈیلی ورک کر رہی ہے. تو یو شوڈ سپورٹ ہر, یو شوڈ سپورٹ ہر. آپ بیسکلی اس کو نہیں, اپنے چائلڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک جو آدمی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے. یہاں پر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی, جو پیرنٹس خود ٹرامیٹک گھرانوں سے ہوتے ہیں, خود ان کا ایکسپیرینس ویسا ہوتا ہے, وہ آگے بھی وہ جنریشنل ٹراما چلتا رہتا ہے. دیکھیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے فیس کیا تو بس اب یہ بھی. اس پہ بہت اچھا یہ ٹاپک ہے کہ آپ بل گیٹس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی کلونز چاہتا ہے کہ میرے جیسے لوگ. ہاں, یہ لوگ بھی تو اپنی کلونز چاہتے ہیں. بالکل, کہ میرے جیسے ہوں, ایسا ہی ہے. ہاں, میری طرح سوچیں. کیوں نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں یہ رزلٹ, یار میں نے یہ کام کیا, آئی ہیو دیز ریزلٹس, پیتھیٹک. لیٹس چینج اٹ. نہیں, اپنے آپ کو غلط نہیں کہہ سکتے. دس از دا بگ پرابلم. بہت ساری چیزیں ہیں جو سوسائٹی نے سکھائی ہیں. اچھا, یہ کون کہتا ہے کہ مرد رو نہیں سکتا؟ کون کہتا ہے یہ؟ اور ایک مرد کو کیسے پتا ہے کہ وہ رو نہیں سکتا؟ یہ سوسائٹل اس کا ایموشن ہے. آپ کبھی بھی اپنے ایموشنس پہ نادم نہ ہو. یہ میری فیلنگز ہیں, آئی ایم اے آنیسٹ پرسن. ٹھیک ہے, جہاں آپ کی آنیسٹی آ جائے گی وہاں آپ کی ہر چیز اسموتھ. آپ خود دیکھیں گے کہ یار آپ اپنے آپ سے فائٹ نہیں کریں گے. سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے فائٹ کرنا بند کریں, تبھی آپ باہر کی فائٹ کریں. اب میں یہی کہتی تھی, ایک عورت اپنے انٹرنل انوائرمنٹ سے فائٹ کرتی ہے, پھر آپ اس کو ایکسٹرنل بھی فائٹ موڈ پہ ڈال دیتے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے, ہمارے پاس لو برتھ ویٹ بچے ہو رہے ہیں, بچے اینیمک ہو رہے ہیں, بچے جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کی جو ہوتے ہیں ان میں بیبی پریمیچور پیدا ہوتا ہے. آپ کی جو کاسٹ ہے NICU کی, ایک نیونیٹل کاسٹ جو ہے وہ $36,000 ہے, اور پاکستان میں اپ ٹو پر ڈے, یہ پر ڈے کا بتا رہی ہوں, پاکستان میں اپ ٹو پر ڈے کا 35,000 ہے.
ایک بچہ, اسی کی ماں کو آپ کیئر سے رکھ لیتے ہیں, صرف یہ کہ میرا ہیلدی بچہ ہو, ٹھیک ہے. پھر اس بچے کے مائل اسٹون بھی کم ہوں گے, اس کو زیادہ دیکھ بھال بھی, اس کو انفیکشن بھی زیادہ ہوگا, نمونیا بھی زیادہ ہوگا, ڈائریا بھی زیادہ ہوگا, اس کی مورٹیلٹی ریٹ, مرنے کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو جو پہلا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس میں ایک لڑکی کو کیسے کیئر کرنی چاہیے اپنی خود کی, کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہیں اسے کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک ہیلدی بچہ. دیکھیں یہ تو ایک ریکگنائز آ گیا کہ آپ کے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس میں برین کے اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اسکل نہیں بن رہی, برین صحیح نہیں بن رہا, اس میں فولک ایسڈ ایڈیشن. اب کہتے ہیں کہ آپ فولک ایسڈ جو ہے وہ کنسیپشن سے 3 month پہلے لے لیں, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل 90% ڈکریز ہو جاتے ہیں, 80 to 90%. یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے آپ کی. دیکھیں وہ چیز ہوتی ہے جو ویسٹ کی چیز ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کیا اسٹریٹجی کروں کہ میرا آؤٹ پٹ اچھا آئے, ان پٹ میرا منیمم رہے, میرا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہے. تو وہ اسٹریٹجیز کرتا ہے. پری کنسیپشن ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز کنٹرول کر لیں. فیملی ہسٹری آپ کی بلڈ پریشر کی, تو آپ پہلے جا کے اپنا بلڈ پریشر مانیٹرنگ پہ لگوائیں, ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں, RFTs, آپ کے کڈنی ٹیسٹ ضرور ہونے چاہیے کہ آپ کی ہر باڈی, آپ کا ہارٹ ریٹ, آپ کی ہر چیز چینج ہوتی ہے. آپ کا ہارٹ پہ افیکٹ آتا ہے, آپ کا لنگس پہ افیکٹ آتا ہے, آپ کی سانس لینے کی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے نارملی. اسی لیے آپ جلدی, آپ کی اگر آپ کو نہیں ملے, آپ کسی بھی پینک اٹیچ میں ہو یا کسی جگہ بند ہو جائیں تو آپ کی سانس رک سکتی ہے, آکسیجن سیچوریشن کم ہو سکتی ہے. 3 ٹرائمیسٹرز ہوتے ہیں, تو کون سا جو ٹرائمیسٹر ہے وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے جس میں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم لے کے چلتے ہیں جو سب سے زیادہ جس میں آپ ایمرجنسیز پہ لیڈ کرتے ہیں وہ 3rd ٹرائمیسٹر ہے. لیکن جس میں آپ کا بیبی گرو ہونا رہ جاتا ہے وہ 1st ٹرائمیسٹر ہے, جس میں آپ کو بیبی کو چاہیے, ٹھیک ہے. ہم میٹرنل سرویلنس اور فیٹل سرویلنس 2 لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. گائناکالوجسٹ کو لوگ ایک کو ٹریٹ کرتے ہیں, ہم 2 لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں سائڈ بائی سائڈ, ٹھیک ہے. پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ مور بینیفیشیل اس کے لیے ہے, تھوڑا سا اس کو اگر ہوگا, جیسے ہم بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے دوائی دیتے ہیں, مدر کو تھوڑے سائڈ افیکٹ ہوں گے لیکن بیبی کے لیے ٹھیک ہے. تو ہمیں دونوں کو کمپنسیٹ کر کے. اچھا ڈاکٹر نگہت, پریویسلی وی ور ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ. تو بہت ساری خواتین کو جب وہ مینٹل ہیلتھ سے گزری ہوتی ہیں, اسٹریس ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, شوہر کی طرف سے بہت زیادہ ٹاکسک انوائرمنٹ اسے فیس کرنا پڑتا ہے, تو مسکیریجز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کا ریٹ میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. اسٹریس کی وجہ سے مسکیریج ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے. دیکھیں اب جو آپ کی تھی 90% جو رپورٹس ہیں 2020 کی, 90% آف دا وومن ان پاکستان فیسنگ ڈومیسٹک وائلنس, ٹھیک ہے, ان دیئر لائف ٹائم, ویدر فزیکل, سیکچوئل, وربل, ایموشنل, فائنینشیل. میں جو دیکھ رہی ہوں لوگ اپنے بچے چھوڑ دیتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ہے کل, وہ کہہ رہی ہے میرا ہسبینڈ مجھے ڈیورس دے رہا ہے, میں پریگننٹ ہوں 4 month کی, 17 weeks کی, میں کیا کروں. اب ہمارے پاس وہ NGOs بھی نہیں ہے جو چائلڈ سپورٹس کے لیے. ریزن کیا تھی؟ یہی فائنینشیل پریشر, کما نہیں رہے, ایڈکشنس آتا ہے. آپ کی ایڈکشن میں پیسے بھی تو لگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. 25 years کے میرے پاس, کیونکہ میں اسکین بھی کر رہی ہوتی ہوں, 25 years کے میل آتے ہیں, ان کا لیور سروٹک ہو گیا ہے. اب وہ کتنا لائف اسپین جی پائیں گے, اور جئیں گے بھی تو کیا کوالٹی ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. اور جو ایڈکشن ہے اس کو ہیپیٹائٹس C, ہیپیٹائٹس B آپ کے پاس بہت ہے, یہی بچوں میں جا رہا ہے, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیا آپ ایک بیمار جنریشن دے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یو شوڈ گیو. بچہ پیدا ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر فائنینشیل رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے پیرنٹس کی, اور پھر بہت سارے آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ وائلیٹ بھی ہوتے ہیں. ایون ہاسپٹلس میں جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فیوچر نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں, اب پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر کا گریبان پکڑتے ہیں. وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے. میں پیشنٹس کو پہلے ہی وزٹ میں کہتی ہوں یہ آپ کے رسک فیکٹرز ہیں, یہ آپ کی چیزیں ہیں, ایسا ایسا ہو سکتا ہے. اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھتے. پھر جب بچہ فوت ہوتا ہے یا مدر کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ پھر مجھے کال کر کے آپ صحیح کہہ رہی تھی, یہ نہیں ہے, آپ سمجھیں اس بات کو, یا یہ پیسے بنانا چاہ رہی ہے, میں کیوں پیسے بنانا چاہوں. اچھا ڈاکٹر نگہت, بہت سارے کیسز میں نے اپنی لائف میں سنے ہیں, اپنی فیملی میں اور اپنی فیملی سے باہر بھی, کہ جب لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں, ڈلیوری کا ٹائم جب قریب آتا ہے تو سم ٹائمز بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بیلی کے اندر ہی, بیکاز آف سم پرابلمس, بچے کا شاید یورین یا اس طرح کی کوئی چیز پاس آؤٹ ہو جاتی ہے, تو وہ کیا ریزن ہوتی ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرٹن ہماری یہی والی بات کہ جب لڑکی کے اوپر خرچہ کم کیا جائے گا, اس کو ہیلدی نہیں بنایا جائے گا, اس کا پیلوس ڈیولپ نہیں ہوا. جب پیلوس ڈیولپ نہیں ہوا تو نارمل ڈلیوری کے چانسز ہوتے ہیں. مجھ سے بہت سارے لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں آپ C سیکشن کیوں کرتی ہیں. میرے اپنے C سیکشن ہوئے, ٹھیک ہے, کیوں کہ میرا بیبی کی ہارٹ بیٹ جا رہی تھی, میں تو خود شور مچا رہی تھی. بھائی ڈاکٹر آپ تو چاہیں گے کہ نارمل ہو, ٹھیک ہے, میں خود شور مچا رہی تھی, میرا 10 بجے ہوا, میں 3 بجے سے شور مچا رہی تھی, نہیں مشال کی ہارٹ بیٹ صحیح نہیں جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں. لیکن مجھے ٹرائل دینا تھا, میرا فرسٹ پریگنینسی تھی, ہو سکتا ہے
पेल्विस ठीक था दिखने में, लेकिन फिर भी मैं शोर मचा रही हूँ। अब वहाँ पे एक लड़की है जिसकी हाइट भी 5 फीट से कम है, होती है उनमें भी, अगर बेबी आपका नॉर्मल हो केफालोपेल्विक, लेकिन अगर लग रहा है कि बेबी नहीं है, हेड साइज बड़ा है, आप जा सकते हैं, तो आप शॉर्ट ट्रायल ज़रूर देते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में शॉर्ट ट्रायल ज़रूर देना चाहिए और कंटिन्यूस CTG के साथ, मॉनिटरिंग के साथ, ठीक है। और दूसरे फैक्टर्स भी रहने चाहिए, बच्चे का पानी बिल्कुल ठीक हो, बच्चे के गले में कॉर्ड ना हो, ठीक है, बच्चे की प्लासेंटल जो सप्लाई है वो ठीक हो, क्या वो स्ट्रेस ले सकेगा लेबर का, ठीक है। और इसी तरह प्री मेच्योरिटी, अब एक बेबी है उसकी प्लासेंटल सप्लाई रुक गई है, ठीक है, उसका जो है इनसफिशिएंसी आ रही है, आप उसको कह रहे हैं यार इसको प्री मेच्योर डिलीवर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग, नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ये क्या बता रही है? प्री मेच्योर डिलीवरी की क्या रीजंस होती हैं? प्री मेच्योर डिलीवरी की सबसे पहले हमारे पास जो अब्यूज़ है, हमें एक तो 7 मंथ में आएंगी, आपके जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं हमें क्या पता। 7 मंथ में अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई, क्या वो टर्म से हाई है, क्या आप प्रेगनेंसी से पहले ही आपका वो था, वो अलग होती है, उसके अलग, बिल्कुल अलग वो चीज़ है। PIH एक अलग चीज़ है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन एक अलग चीज़ है, डायबिटीज़ आपको कब हुई, हिस्ट्री कब हुई, पहले आपका जो चल रहा था। हमारे पास जो HbA1c हम तो 3 मंथ्स पहले का बता सकते हैं आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोलिंग, उससे पहले क्या था। फिर बेबी जो उस सारे स्ट्रेस को लेके बन रहा था उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। 90% एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है, नॉर्मली स्कैन पे 10% नहीं होती, ठीक है। और 2 to 3% जो आपकी ऐसी होती है कि जो लाइफ को इतना वो नहीं करती, कोरोना वायरस हो गया ठीक हो गई, कुछ ऐसी होती है जो आपके लाइफ लॉन्ग उस बच्चे के साथ चल रही है। तो ये थॉरो इवैल्यूएशन और अच्छी जगह से। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन्स की और ब्लड की, तो बहुत सारी लड़कियों को कहा जाता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें फॉलिक एसिड शायद लेना चाहिए, तो वो कितना अहम है? फॉलिक एसिड बहुत अहम है बेबी की ग्रोथ के लिए, मैटरनल उसके लिए। खून की कमी आयरन की वजह से होती है कि पहले ही आयरन डाइटिंग कर रही हैं, आयरन की कमी हो गई, सप्लीमेंट्स, ठीक है, आप डाइट करो, सप्लीमेंट्स लो, ठीक है। प्रोटीन की भी कमी होती है, जैसे बेबी का जो अपना वेट पोटेंशियल होता है वो भी लो हो जाता है। जिस बेबी ने 4 kg का होना है, चले 4 बहुत हो गया, 3.5 का होना है वो 2.8 का हो रहा है, तो ग्रोथ हैम्पर हो रही है। नॉर्मल कितना होता है बच्चा जब डिलीवर होना, कितना होना चाहिए? 3.5 kg इज़ अ वेरी गुड वेट एंड टू 4 kg अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बिफोर प्रेगनेंसी की बात कर ली ना, जब आफ्टर प्रेगनेंसी जो केयर होती है बच्चे के लिए भी डिफरेंट होती है। खैर वो तो बहुत ज़्यादा होती है, एक माँ बड़ी सेंसिबल हो जाती है उस टाइम पर, बड़ा कॉशियस भी रहती है कि बच्चा ऐसे होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो एक माँ की केयर कौन करता है फिर उस टाइम पे? उसको भी बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो कोई नहीं करता हमारे माशरे में, तो आपके पास जो इस तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो उसको हेल्प करे, वो अपनी डोमेस्टिक हेल्प खुद रखे है, नहीं तो वो भी नहीं। अच्छे इकोनॉमिकल जो घर हैं उसमें भी उसको हेल्प नहीं, हमने खुद पाला है। अगर वो हेल्दी नहीं है, अब उसने बेबी को भी फीड कराना है, बेबी की सुबह शाम केयर करनी 24/7, वो हेल्दी होगी तो केयर करेगी नहीं, लेकिन उसने घर के काम भी तो करने हैं ना। वो सास कहती है, तो सास कहती है हमने भी किए थे, आप क्या नया बच्चा पैदा कर रही हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है जब लोग कहते हैं, जो लड़के कहते हैं मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, तो क्या लड़की के माँ बाप जवान हो रहे हैं? जवान हो रहे हैं, वही ना, ठीक है। और that's all about the thinking ना, बिल्कुल। और अगर आप वेस्ट में जाएं, आप किसी 60 years को कहें कि यू आर ओल्ड, वो स्लैप देगी रख के। वाकई ऐसी बात ठीक है। तो यार मुझे की समझ नहीं आता कि जो 45-50 ईयर्स की उनकी अम्मियाँ हैं, बड़े बेटे अगर बेटी है उनकी अम्मियाँ हैं, वो बूढ़ा कैसे सुन रही हैं कि मैं बूढ़ी कैसे हो गई? ठीक है, ये हमारे यहाँ ऐसा है ना, पाकिस्तान में इवन लोग यही कहते हैं कि यार हमारे माँ बाप ने भी यही किया था। शौहर अपनी बीवियों को अक्सर कह रहे होते हैं कि तुम कोई नया बच्चा तो नहीं पैदा कर रही ना, सबने किया है तो करना पड़ेगा, घर के काम ज़रूरी हैं, बच्चे की देखभाल भी तुम ही ने रखनी है। फिर उस सब में जो एक औरत डिप्रेशन से गुजरती है ना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लोग बिल्कुल नहीं समझते, वो समझते हैं कुछ नहीं होता है। इट्स वेरी वीड। आज सुसाइड हो जाते हैं, होमोसाइड हो जाते हैं, लोग बच्चे मार देते हैं। अस्तगफार। आप न्यूज़ में देख रहे हैं। जी जी। सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। 60% ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। अब आप उसको वो सारी चीज़ें, आपकी जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की सबसे पहली है कि आपके पास सपोर्ट नहीं है। ठीक। दूसरा उसका जेनेटिक फैक्टर होता है, वो 40% होता है। ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं ये 60% है। आपने उसको प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस दिया, अब उसको बच्चे संभालना वो अलग स्ट्रेस है। लोग प्रेगनेंसी को स्ट्रेस कहते हैं, चाइल्ड बर्थ के बाद ज़्यादा उस औरत के ऊपर स्ट्रेस आता है। तो उसकी अपनी कंडीशन, वो ब्लीड कर रही है, ठीक है, उसका यूट्रस बिल्कुल अपना हो रहा है, हर चीज़ उसकी बॉडी कंपेंसेट कर रही है, उस पे आ रही है वापस, उसकी एक जान से दूसरी जान निकली, आप सोचें।
تو بالکل ایک شٹر ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ لڑکیاں ہوموسائڈ ہو جاتی ہیں, اس طرح کی ڈفرینٹ غلط سوچیں آتی ہیں انہیں, اور بہت ساری ایگزامپلز میں نے سنی بھی ہیں. ہماری سیلیبریٹیز ہیں, پاکستانی ایکٹریس ہیں سروت گیلانی, انہوں نے خود بتایا تھا ایک شو میں بیٹھ کے کہ میں ایسا فیل کرتی تھی, میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے بچے کو مار دوں. میرے اپنا جو بیٹا ہے وہ اس کی دفعہ میں مجھے ایسا ہوتا تھا کہ بس میں نے پریگننسی ہو گئی میری, اب اس کو کوئی اور سنبھالے. کیا سوچ ہوتی ہے ایک عورت کس فیس سے گزری ہوتی ہے. بڑا, کیونکہ میں نائٹس کرتی تھی, میری بیٹی جو تھی 1.25 سال کی تھی, اینڈ میرے اوپر فائنینشیل برڈن, میرے اوپر فیملی کا برڈن, 11 بہن بھائی آ کے بیٹھ گئے. یعنی دس از آل سارٹ, ہم کچھ نہیں کر رہے, آپ سب کچھ کر رہے ہیں یار. میں پوری 12 گھنٹے کی نائٹ کر کے پریگننٹ ہو کے پھر آ کے اپنی بچی دیکھ کے, پھر جب میں جا رہی ہوں تو اس کی ہر چیز کر کے جا رہی ہوں. میں ہاسپٹل سے آتی تھی اس کا پیمپر چینج کروانے اگر اس نے کچھ کر دیا. یہ میرے پاس ایک سپورٹ تھی, بیکاز دس واز اے ایکسپرٹ. بتانا اس لیے چاہیے کہ ہم ایسا ڈاکٹر ہو کے ہمیں بھی کسی نے نہیں بخشا. ہاں ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوتا تھا یار ہم اپنی فیملی کو کیوں بتائیں, کیونکہ ہم نے اس پرسن کے ساتھ جانا ہے, اس کی رسپیکٹ رکھیں. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ڈائیورس ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہے. تو الٹیمیٹلی برداشت نہیں ہے نا, الٹیمیٹلی آئی ٹو کھولا, بیکاز آپ کتنا کریں گے, آپ کتنا کریں گے. میاں بیوی کہا جاتا ہے کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے. لیکن بہت دفعہ ہم سوسائٹی میں ایسا دیکھتے ہیں کہ شوہر جو ہے کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ اکیلی ہی آگے نکل جاتی ہے, بیکاز اس کو لگتا ہے کہ یار دس از ہاؤ آئی ایم گونا لیو, مجھے کسی کا سپورٹ ہی نہیں ملنا ہے. بالکل. اگر آپ دیکھیں, آپ نے کہا کہ آپ فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ڈے 1 سے ڈیسیژن تھا کہ آپ نے ایک ڈومیسٹک وائف, ایز اے ڈومیسٹک وائف آپ نے اس سے شادی کی. جی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے لائف لانگ آپ نے ہی فائنینشیل سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, اپنے بھائی سے یہ لے کے آؤ, اپنی ماں سے یہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے. وہ جو سینسیبل عورت ہے وہ دیکھے گی یار میری کرائٹیریا میٹ نہیں ہو رہا, میں چلو کچھ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہے. تو آپ کیا لے رہے ہیں فار گرانٹیڈ کہ یہ تو کر لے گی, یہ تو ہر چیز کر لے گی, بچے کا یہ دیکھے گی, اسکولنگ یہ دیکھے گی. تو پھر آپ کا رول کیا ہے؟ آپ کا رول مطلب پیرنٹس کو بھی میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گی, وہ جب بیٹیوں کو جب رخصت کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اب آپ کا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے, اس گھر سے واپس نہیں آنا ہے آپ نے, دس از سو پیتھیٹک. آپ اپنی بیٹی کو کیسے کہہ سکتے ہیں جس کو آپ نے 20, 25, 22 سال اپنے گھر پر پالا ہے, اس کے بعد آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بس اب تم یہاں پہ واپس نہیں آ سکتی, ہم نے ذمہ داری نبھا دی, جہیز دے دیا, سب کچھ دے دیا, بس اب جاؤ. یہیں سے شروعات ہوتی ہے, یہیں سے اسٹارٹ, کیونکہ یو آر این انوانٹیڈ چائلڈ. ایک عورت کا میرے خیال میں کوئی گھر نہیں ہوتا ہے, اس کا جو اس کو اپنا گھر لگتا ہے وہ اس کا مائکا بن جاتا ہے, جو اس کا سسرال ہوتا ہے وہ بھی اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا. وہ یہاں پہ اسی لیے اب آپ دیکھیں جو لڑکیاں ہیں وہ کیریئر اورینٹیڈ کیوں ہیں. ٹھیک ہے. اسی پہ میں سوچ رہی تھی کہ جو قوم لوط تھی وہ کیوں بنی تھی, کیونکہ ان کی وومنس کے اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھے, وہ مرد ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تھے. آپ اس چیز کا, آپ اس ایک سوچ کا آپ دیکھیں کہ رزلٹ آپ کو کیا آئے گا, اگلی جنریشن میں آپ کو کیا رزلٹ آئے گا. اور آج کی عورت مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے. ہم نے بہت ساری ایگزامپلز ایسی دیکھی ہیں, سنگل مدرس بہت ساری ہیں ماشاء اللہ. اوکے دین ہمارے پاس تو ایک بہت بڑی ایگزامپل میرے سامنے بیٹھی ہے. آپ دیکھتی ہیں کہ ایز اے سنگل مدر میرے خیال میں آپ کو بہت سارے چیلنجز فیس تو کرنا پڑتے ہوں گے, لیکن ماشاء اللہ سنس یو آر سٹنگ ہیئر ایز اے ڈاکٹر, یو آر اے ڈاکٹر, ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ گڈ ان لائف. تو جو مجھے لگتا ہے جو ہم نے باتیں کی ہیں نا وہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی تھا کہیں نہ کہیں. بہت زیادہ, کیونکہ آئی واز اے ڈاکٹر, لیکن ایٹ دی ٹائم آف 21 ایئرز میں نے ہاؤس جاب کی تو میری اتنی نالج نہیں تھی کہ میں کیسے لے کے جاؤں. آئی واز اینیمک, مجھے بلڈ ٹرانسفیوز ہوئی, مجھے یہ سب چیزیں ہوئی, پر ایٹ دا ٹائم میں اپنی ہر پیشنٹ کو بتاتی ہوں کہ دیکھو پہلی بات تو یہ آپ کو محبت ہوئی ہے, آپ آئی ہیو اے لو میرج نا, جی, تو آپ کو محبت ہوئی ہے, آپ کا ڈیسیژن ہے, دوسرے کے اوپر کوئی دوست نہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ایٹ دا ٹائم مجھے جب میں نے یہ اپنا ڈیسیژن لیا تو مجھے یہ پتا تھا کہ یار میرے بچے ہیں, مجھے خود پالنا ہے. اتنا اللہ نے مجھے یہ میری سوچ دی تھی, اور میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میری سوچ میں فائنینشلی بھی خود گروم تھی. ایک ٹائم آیا اس نے تھوڑا سا لیڈ کیا, لیکن اس کے گھر والے, بیکاز یہ گرومڈ ہوتے ہیں گھر کی سوچ سے. بالکل. میں نے یہ دیکھا کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ مجھے اگر ڈومیسٹک وائف ملتی تو میری لائف زیادہ اچھی ہوتی. اچھا. ٹھیک ہے, کیونکہ بہنیں ساری ڈومیسٹک, پڑھی لکھی نہیں, تو جو باہر کی عورت ہے وہ بری ہے, جو اندر کی عورت ہے. تو میں نے قرآن ٹٹولا, کچھ نہیں ایسا, بلکہ میری تو جو پہلی ماں ہے حضرت ختیجہ, وہ تو شی از اے بزنس وومن رائٹ ناؤ. تو مجھے تو ان سے انسپریشن ہے.
پھر میرے یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 2025 چل رہا ہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں سوچ میں سوسائٹی نے جو ہمارے دماغوں میں جو باتیں ڈالی ہوئی ہیں نا، وہ ہم آج بھی میرے خیال میں 1900 یا 80s میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں آج کی جو لڑکی ہے اس سے میں بہت خوش ہوں. بالکل. بیکاز وہ سوچ شی از اے ویری اسٹرانگ وومن. آج کی عورت بہت اسٹرانگ ہے. اس کو جو اس نے ریالٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے نا، وہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس ایسی پیشنٹ آتی ہیں جو ہر طرح کی ایڈوائس سیکھ کرتی ہیں. میں ان کو ہر طرح کی ایڈوائس اس لیے دیتی ہوں بیکاز آئی وانٹ دیم ٹو بی ہیپی. بالکل. ٹو بی ہیپی اینڈ ہیلدی. وہ خود خوش رہیں گی تو آگے بچہ بھی ہیلدی اور خوش ہوگا. ہماری خواتین میں ایک جو جیلسی ہے دوسری عورت سے، وہ نہیں ہونی چاہیے. بیکاز آپ کو جو اللہ نے جو چیز دینی وہ آپ کو مل کے رہے گی. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے تو اپنا پروفیشنل بھی ڈسٹرکشن کی گئی کہ میں پروفیشنلی بھی آگے نہ جا سکوں، فائنینشلی بھی کی. ہر طرح سے وہ ہی واز اے ڈاکٹر، پر ہر طرح سے جو ایک اسمیش ہوتا ہے. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ یہ جو مرد ایجوکیشن لیتے ہیں اس کو وہ پریکٹیکل کیوں نہیں کرتے. اچھا، یہاں پر آپ نے بات کی ہے کہ یور ہسبینڈ واز اے ڈاکٹر، تو میں یہاں پر ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے جب شادیاں کرنی ہوتی ہیں نا بیٹیوں کی، اگر آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس کی شادی بھی ہم ڈاکٹر سے ہی کریں گے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کو ایک ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ ایک ڈاکٹر آپ کو مس یوز بہت کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ کہ میرے ابھی پیسے نہیں آ رہے ہیں، آپ کے آگے تو آپ کر سکتی ہو، آپ بھی کرو. ٹھیک ہے، آپ پریگننٹ ہو گئے، آپ تو پریگننٹ نہیں ہونا، آپ کو تو وامٹنگس نہیں ہو رہی. بالکل. آپ کو تو جو ہے وہ پین درد نہیں ہو رہا پیٹ میں، آپ کو تو بیک ایک نہیں ہو رہا. بالکل. آپ کی تو نسیں نہیں پھول رہی، ویریکوز وین نہیں ہو رہی. بالکل. ٹھیک ہے نا، آپ تو اپنی اچھی ہیلتھ میں جاب کر رہے ہو. ماشاء اللہ. دوسرا تو اپنی ان سب کو لے کے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے چائلڈ برتھ کے بعد جب آپ کو بریسٹ فیڈنگ کرانی ہوتی ہے. دیٹس اے ڈیفیکلٹ پارٹ، رائٹ؟ آپ کو ہماری اس سسٹم کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو آپ کا امپلائی جو کہ آگے بڑھا رہا ہے، آپ کو کمیونٹی کو بینیفٹ دے رہا ہے، آپ اس کو دیں. ایک جو مولویزم نے آپ کو کر دیا کہ آپ ویکسٹ لوگوں کی مدد کرو. سوری ٹو سے، قرآن کہتا ہے آپ اسٹرانگسٹ لوگوں کی مدد کریں جو آپ کو آگے لے کے جائیں. ویک خود ہی کھنچ جائیں گے. آپ کے پاس زیادہ سرمایہ ہوگا، آپ کے پاس زیادہ ہوگا، آپ ان کو کہیں ایڈجسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، کام کرنے والی قدر کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو آپ کی اچھی چیزیں ہیں، جو آپ کی اسکلز ہیں، وہ آپ کے گناہوں کو دھو دیتی ہیں. کیوں؟ کہ میں اچھائی کے ساتھ کما سکتا ہوں، مجھے غلط کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل. اچھا، بریسٹ فیڈنگ کی بھی آپ نے بات کی تھی، تو بہت سارے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ فورس کرتے ہیں کہ فارمولا ملک نہیں دینا، بریسٹ فیڈ کروانا چاہیے. تو یہ کیا مطلب سسٹم ہے کہ کب کروانا چاہیے بریسٹ فیڈ، اور فارمولا ملک جو ہوتا ہے وہ کب سے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ لیکن اس میں میں خود اپنی پیشنٹس کے ساتھ ہوتی ہوں جو WHO گائیڈ لائن کہتی ہے کہ جی 6 منتھ ایکسکلوسو بریسٹ فیڈ کرائیں. اب میری جو ایک پیشنٹ ہے جس کا پہلے ہی 40 kg ہو گئی بیچاری چائلڈ برتھ کے بعد، اس کا فیڈ میرے سامنے نہیں آ رہا، میں کیا کہوں گی؟ جانا پڑتا ہے. میں کیا کہوں گی کہ بھائی اس کو بھی کھانے کو دو اور بچے کو بھی دے دو، ساتھ میں جتنا آ رہا ہے فیڈ وہ کرائے. ٹھیک ہے، جب آپ پریکٹیکلی بیٹھتے ہیں نا تو آپ کے سینیریوز پریکٹیکل ہوتے ہیں، آپ کی بکش نالج الگ ہوتی ہے. میری پیشنٹ ہے جس کا پلاسینٹا پریویا ہے، اس کو ٹرانسفیوز ہو رہا ہے، وہ ICU میں ہے، وہ نہیں فیڈ کرا سکتی، تو بیبی کو تو سروائیو کرانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اچھی ہیلتھ میں ہیں تو آپ خود کریں. بالکل. اچھا، یہ تو ہم نے کافی ساری ڈسکشنس کی ہیں اور مختلف ٹاپکس کو آج ہم نے ٹچ کیا ہے. تو تھیراپی کی اگر میں بات کروں، یہ سارے جو مسائل ہیں نا، یہ آپ کو تھیراپی کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں. ان دا اینڈ یو ڈو فیل لائک کہ آپ کو کسی کے پاس جا کر رینٹ آؤٹ کرنا ہے. تو تھیراپسٹ، آپ نے بہت بہت اچھی بات کی ہے. میں اس کو ضرور کہوں گی، میری اپنی 8 سیشن کاؤنسلنگ ہوئی ہے میری بیٹی کی شہادت کے بعد. اچھا، ٹھیک ہے، کار ایکسیڈنٹ میں نے بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ چیز جو میں نے ایکسپیرئنس کی کہ آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا ہے. میں نے 8 سیشن جو کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی لی. جی. ٹھیک ہے، یعنی ایکسلنس آپ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے لیں. ٹھیک ہے، سائیکو تھراپسٹ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پہچان رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ڈز اٹ ورک آن یور باڈی، آن یور مینٹل ہیلتھ؟ بہت بہت زیادہ افیکٹو. آپ کہتے ہیں وہ صرف باتیں کر رہے ہیں، نہیں، آپ ہیل ہو رہے ہیں. لیکن یہ باتیں تو آپ پھر اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں. وائی اے اسٹرینجر؟ کیونکہ سرٹن جو آپ کے ایموشنل جس سے آپ کے بیٹے کو لگے گا وہ ہرٹ ہو جائے، آپ مما ہرٹ ہو جائیں گی. بٹ دس از سم تھنگ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. ٹھیک ہے، ایک لڑکا ہے، اس کو پسند کی شادی کرنی ہے، ماں نے دیکھی ہوئی ہے اپنی بہن کی بیٹی. اب وہ کہہ رہے کہ ماں بھی نہ ہرٹ ہو اور میری فیلنگس بھی نہ ہرٹ ہوں. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ لڑکی اس کو کر رہی ہے، یار وہ اس کی فیلنگ ہے.
وہ اس کا پارٹ ہے, آپ کے بیٹے کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایز اے تھراپسٹ, اگر آپ کسی تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ ایک اسٹرینجر کے پاس جا کر آپ اس سے بات کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر وہ یہ بات بتائے گا کہ میری مدر یہاں پہ غلط ہے, پتہ سب کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اسٹرینجر تو ہرٹ نہیں ہوگا نا. بالکل, ٹھیک ہے. اسی لیے ہمارے جو میڈیکل نارمس ہیں اس میں جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں وہ نہیں کریں تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, میری ایک بہت اچھی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی بیٹی کا سی سیکشن ہے, انہوں نے دوسری پروفیسر بلائی. اچھا, کیونکہ وہ اس کا بلڈ نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے نا, وہ ہو سکتی ہیں, پینک ہو سکتی ہیں, ایموشنل اس میں ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میرا اپنا 3rd سیکشن ہوا, میرا جو ایکس تھا وہ وہیں پہ ایز اینستھیٹسٹ تھا, لیکن اس کو روم میں نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر نگہت, لاسٹلی ایز اے ڈاکٹر آپ ان تمام لڑکیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی جو آج کا ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, جو ان تمام مسائل سے گزر رہی ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ نے آپ کو جینڈر ایکویلٹی رکھی ہے. جی, ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو انسان کا اشرف المخلوقات کا دیا ہے. آپ کسی چیز میں بھی نہیں, فضیلت جو قرآن کی ہے نا, الرجال قوامون علی النساء, اس میں اس کو فائنینشیل برڈن ڈالا. فضیلت اللہ فضل کے لیے فائنینسز کو ایڈریس کرتے ہیں, اور کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے, مجھے لڑکوں سے ایک بات ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, ان کا کون کرے گا, تو لڑکی کو بھی کہنا چاہیے میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, اس کا کون کرے گا. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نگہت. ایز اے ویمن آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. ماشاء اللہ جو آپ کی میں نے باتیں سنی ہیں اور آپ کا جو پرسنل ایکسپیرینس تھا وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. ایز اے سنگل مدر آئی مسٹ سے آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر اینڈ شیئرنگ. تھینک یو سو مچ ربیہ, یو آر ویری نائس. اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے ڈسکور پاکستان کے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.